بلوچستان میں 10 بلین ٹری سونامی اور گرین پاکستان پروگرام کے فیز 1 میں سنگین مالی بے ضابطگیوں، ناقص نگرانی اور قواعد کی خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 1 ارب پودے لگانے کا ہدف پورا نہیں ہو سکا ہے اور انتہائی کم شجر کاری کی گئی ہے، جبکہ مشکوک اخراجات، جعلی رپورٹس اور ناقص منصوبہ بندی بھی سامنے آئی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے منصوبے کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شفافیت، نگرانی اور قبضہ شدہ جنگلاتی اراضی کی واگزاری کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ حسین ترین۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا منصوبہ جو تھا وہ بظاہر تو بہت اچھا تھا، تو کیا اس کی پلاننگ شروع سے ہی کمزور تھی یا بعد میں کچھ مسائل پیدا ہوئے کہ اس کو مکمل نہیں کیا جا سکا؟ منصوبہ جو تھا اس کے تحت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 1 ارب درخت لگانے تھے محکمہ جنگلات نے، اور 2019 سے 22 تک یہ آڈٹ رپورٹ ہے، جبکہ جو محکمہ آڈٹ نے اس کا آڈٹ کیا ہے تو اس کے تحت بہت سی اس میں خامیاں، بہت سی چیزیں سامنے آئی ہے، مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہے، اور اس کے تحت رپورٹ جو پیش ہوئی ہے محکمہ جنگلات سے جو رپورٹ طلب کی، انہوں نے کچھ تو رپورٹس پیش ہی نہیں کی اور کچھ بتایا گیا کہ اس پروجیکٹ کے تحت 1 ارب میں سے صرف 1 کروڑ 25 لاکھ جو پودے تھے وہ لگائے گئے۔ اچھا۔ یعنی ابھی اندازہ لگائیں کہ 90 لاکھ اس میں 1 ارب میں سے صرف 1 کروڑ 25 لاکھ لگائے گئے اور 90 کروڑ درخت وہ لگنے سے ہی رہ گئے۔ تو اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہے، اس میں جو یہ ہے کہ جو جائزہ لیا گیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے جو جائزہ لیا ہے، تو اس کے تحت جو خاص کر جو آڈٹ رپورٹ بھی کی، آڈیٹر جنرل نے، آڈٹ حکام نے یہ جو نتیجہ نکالا، جو نتائج نکالے ہیں، اس کے تحت ایک تو یہ کہ اس میں ماحولیاتی اثرات کے تجزیے میں جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے محکمہ جنگلات کو، اور دوسرا کہ جو PCON کے اہداف مقرر کیے گئے تھے، PCON کے اہداف پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور یعنی جو طریقہ کار تھا جو کہ بلین ٹری جو لگانے تھے اس کے طریقہ کار کے مطابق وہ نہیں لگائے گئے، اور تیسرا یہ کہ آڈٹ حکام کو اس کا ریکارڈ بھی فراہم نہیں کیا گیا، بعض ریکارڈ بھی فراہم نہیں کیا گیا، اور پھر چوتھا اس کا یہ تھا کہ مانیٹرنگ بھی نہیں کی گئی، جو پودے لگائے گئے اس کی مانیٹرنگ بھی نہیں کی گئی، اور مشکوک اور بے ضابطہ اخراجات بھی سامنے آئے ہیں اس آڈٹ رپورٹ میں۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ اوپن ٹینڈر سے بچنے کے لیے جو محکمہ جنگلات کی کارکردگی ہے یہ زمینی حقائق سے مطابقت بھی نہیں رکھتی، یعنی اوپن ٹینڈر سے بچنے کے لیے یہ کیا انہوں نے کہ جو پروجیکٹ تھا ان کو تقسیم کیا گیا، اوپن ٹینڈر کے بجائے تقسیم کیا گیا، بعض گروپوں میں تقسیم کیا گیا، تو کچھ اس طرح کے حقائق سامنے آئے ہیں، اور جو آڈٹ حکام کی رپورٹ ہے اس کے مطابق محکمہ جنگلات کی کارکردگی جو ہے وہ زمینی حقائق سے بالکل برعکس ہے اور اس سے مطابقت نہیں رکھتی، اور کمیٹی کے اراکین جو اب یہ فیصلہ جو کیا ہے وہ یہ کہ اب وہ خود جا کے مختلف اضلاع کا دورہ کریں گے اور زمینی حقائق کا جائزہ لیں گے کہ جو ایک اہم منصوبہ تھا، جو اربوں روپے کا منصوبہ تھا، تو اس میں یہ اتنی بے ضابطگیاں، اتنی مالی بے ضابطگیاں یا پھر غیر اس کا آغاز تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا تھا نا، 1 ارب پودوں کا ٹارگٹ تھا، وہ تو ہمیں پورا ہوتا دکھائی نہیں دیا ہے، لیکن کیا مطلب اس کی پیچھے ریزن کیا تھی؟ کیا وہ جوش جو تھا وہ سٹارٹ میں تھا، بعد میں ختم ہو گیا؟ کیونکہ دیکھا جائے تو صرف 1 کروڑ پودے لگائے گئے نا، یہ تو کمپلیٹ فیلئر ہے۔ بالکل یقیناً کمپلیٹلی جو ہے یعنی اس میں سے صرف 10%، آپ یوں سمجھے کہ 1 ارب میں سے اگر انہوں نے 1 کروڑ پودے لگائیں تو یعنی 99% ناکامی ہے، 99% اس کی ناکامی ہے، 99% جو پروجیکٹ کی ناکامی آئی ہے سامنے، تو یقیناً اس میں کچھ تو یہ کہ محکمہ جنگلات جو ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بلوچستان میں ایک سفید ہاتھی بن گیا ہے، یعنی اس پہ جتنے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہزاروں ایکڑ کے جو پھیلا ہوا جو زمین ہے، جنگلات ہیں محکمہ جنگلات کے پاس، اس میں سے بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں، یعنی جو اسی رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے، محکمہ جنگلات کے ہاتھ کے جو ہے نا وہ دستر سے نکل چکا ہے، اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ قبضے کے پیچھے ریزنز یہ ہیں کہ کچھ جو لوگ تھے جو کہ
قبضہ مافیا آپ یوں کہیں کہ وہ جو نا جہاں بھی خالی زمین دیکھتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور یہ ایسے عناصر بھی ہیں کہ کچھ تو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بااثر افراد ہیں جن پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. انہوں نے جو ہے نا وہ محکمہ جنگلات کی ہی بعض مقامات پر سینکڑوں ایکڑ، بعض مقامات پر جو ہے نا یعنی رقبے ہی رقبے جو کہ وہ مافیا کے ہاتھوں قبضہ ہو چکے ہیں جنگلات کے. بیچ میں کچھ کوششیں کی گئی بلوچستان میں محکمہ جنگلات کے جو زمینیں ہیں جو قبضہ مافیا کے ہاتھوں میں ہیں، کچھ سے کوششیں کی گئی حکومت کی طرف سے، اور کچھ جو اراضی ہے وہ واگزار بھی کرائی گئی اور محکمہ جنگلات کے سپرد بھی کی گئی. مگر یہ اب بھی جو ہے نا وہ ہزاروں ایکڑ جو رقبہ ہے جنگلات کا، لیکن شاہ حسین کوئی بھی محکمہ ہو اس کا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے، اس کا ایویلیویشن سسٹم ہوتا ہے. تو کیا اس فیلئر کے پیچھے محکمہ جنگلات کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سسٹم جو تھا وہ پورا کا پورا کولیپس ہو گیا تھا، یا پھر ہم یہ کہیں کہ وہ سسٹم ہی ڈیڈ تھا اسی لیے وہ کام نہیں ہو سکا؟ دیکھیں محکمہ جنگلات کی مکمل ناکامی ہے. اس یقیناً آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو پیچھے ہیں وہ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، ایویلیویشن ہوتا ہے، تو ویلیویشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے. جو بھی پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے مانیٹرنگ سسٹم، تو اس پروجیکٹ میں محکمہ جنگلات کی جو کمزوریاں سامنے آئی ہے وہ یقیناً رپورٹ میں درج ہے. اور اس میں جو مین ریزنز ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ایک تو پراپر مانیٹرنگ نہیں کی گئی، اور دوسرا یہ کہ مشکوک اخراجات اور بے ضابطہ اخراجات وہ سامنے آئے. یعنی ایسے اخراجات جو کہ ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے مگر وہ اخراجات شو کیے گئے ہیں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. جب ان سے ریکارڈ مانگا گیا تو ریکارڈ موجود نہیں ہے یا فراہم نہیں کیا جا رہا، اور اسی وجہ سے فراہم نہیں کیا جا رہا کہ اس کی پکڑ ہو جائے گی، جو افسران اس میں ملوث ہیں ان کی پکڑ ہو جائے گی اس سے. تو یہ اب حکومت جو ہے وہ ایک سفارش کی گئی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی طرف سے، حکومت سے بھی ایک سفارش کی گئی کہ وہ اس پروجیکٹ کی ناکامی کا جو وہ تحقیقات کرائیں، اس کی تحقیقات کرائیں کہ یعنی اتنا بڑا پروجیکٹ اور 99% اس پروجیکٹ کی ناکامی، اس کی جو اصل اسباب ہیں. کمیٹی نے اپنی جانب سے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بھی اور آڈٹ حکام نے تو اپنی طرف سے ایک رپورٹ تیار کر لی. انہوں نے جنگلات سے رپورٹ مانگی اور ان کو رپورٹ کچھ دے دی گئی اور کچھ فراہم نہیں کی گئی. تو ایسا کوئی میکنزم ہو کہ ایک ایک پائی کا اور ایک ایک بے ضابطگیاں جو کچھ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہے وہ ان کی مکمل تحقیقات ہو اور جو بھی عناصر ہو چاہے وہ منصوبے جب شروع کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے اوپن ٹینڈرز ہوتے ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا کوئی بھی اوپن ٹینڈرز نہیں تھے اور ان اوپن ٹینڈر سے بچنے کے لیے اخراجات ہی تقسیم کر دیے گئے. تو یہ جو کرپشن پریکٹس کی گئی ہے کسی نے بھی اس ٹائم پہ نوٹس نہیں لیا؟ جی بالکل کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. جب تک آڈٹ حکام اس کا آڈٹ نہیں کرتے اس وقت تک یہ چیزیں چھپی رہتی ہیں اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بولتا بھی نہیں ہے. اور جو محکمہ جنگلات یعنی ہر ایک منسٹری ہوتی ہے یعنی وزارت جنگلات، محکمہ جنگلات، اس کا پراپر وزیر ہے، اس کا ڈی جی ہے، اس کا سیکریٹری ہے، اس کے نیچے جو کنزرویٹو ہے وہ محکمہ جنگلات کے سب موجود ہے. پورا ایک نظام موجود ہے، ایسا نہیں کہ کوئی نظام موجود نہیں ہے. نظام کی ناکامی نہیں ہے مگر یہ کہ پروجیکٹ کی ناکامی کن کی وجہ سے ہے؟ وہ محکمہ جنگلات کے افسران کی وجہ سے ہے اور وہ اس کی پراپر مانیٹرنگ نہیں کرتے اور اس میں کرپشن پر خاموش ہو جاتے ہیں. جو بے-قاعدگیاں ہوتی ہے، بے ضابطگیاں ہوتی ہے، وہ تو یا تو ان کی ملی بھگت ہوتی ہے یا وہ پریشر میں ہوتے ہیں، پریشرائز بھی ہوتے ہیں. اور جو حکام کی طرف سے خود منسٹری کی طرف سے بعض اوقات افسران پر بڑا پریشرائز ہونا ایک طرف، لیکن یہاں پر تو ہم بہت بڑے بڑے بلنڈرز دیکھ رہے ہیں شاہ حسین، کیونکہ ایک تو کام کمپلیٹ نہیں ہوا، اوپر سے فیک کمپلیشن رپورٹس دی گئیں، پھر دوسرا ان فیک کمپلیشن رپورٹس کو ویریفائی بھی کیا گیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیسے ویریفائی ہوئیں اور دوسرا اس کا ذمہ دار کون ہے ان کو ویریفائی کرنے کا؟ دیکھیے محکمہ جنگلات ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک محکمہ ہے اور پورا میں نے جیسے کہ بتایا کہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. یہ سسٹم چلانے والے ہیں، محکمہ جنگلات چلانے والے ہی اس کے ذمہ دار ہیں. ایک پروجیکٹ ان کے حوالے کر دیا گیا حکومت کی طرف سے، بلین ٹری سونامی اس کا نام. 1 ارب انہوں نے پودے لگانے تھے اور 1 ارب میں سے صرف 1 کروڑ 25 لاکھ لگے ہیں. اور تو باقی پودے کہاں گئے؟ یعنی باقی جو 99 کروڑ پودے کہاں گئے؟ 99 کروڑ پودے کہاں گئے؟ وہ تو لگے ہی نہیں.
اور اگر لگتے تو زمین پہ نظر آتے, گراؤنڈ پہ نظر آتے, وہ تو لگائے ہی نہیں بالکل ایسا ہی گئے. ہے. تو اس چیز کی ابھی تحقیقات ہونی ہے, ذمہ داروں کا تعین ہونا ہے اس کا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. اور یہ ذمہ داروں کا تعین جو ہے, یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ آڈٹ حکام کا نہیں ہے. آڈٹ حکام نے ایک رپورٹ پیش کی, ایک رپورٹ تیار کی کہ اس میں اتنے گپلے ہوئے ہیں, بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور مشکوک اخراجات ہوئے ہیں. 1 ارب میں سے صرف 1 کروڑ پودے لگے ہیں. اب اس کے تحقیقات کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. جو اس منصوبے میں بہت سے مشکوک اخراجات کیے گئے ہیں, کیا ان کا مکمل آڈٹ ٹریل موجود ہے؟ اس کی مکمل ڈیٹیل بھی موجود نہیں ہے. یعنی اچھا, جیسے کہ آڈٹ حکام کی رپورٹ میں بھی ہے, آڈٹ حکام کی رپورٹ میں بھی ہے کہ ریکارڈ فراہم نہیں کی گئی, ریکارڈ فراہم نہیں کی گئی. یعنی جو مشکوک اخراجات ہیں اور بے ضابطہ اخراجات ہیں ان کا تو ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے, وہ رپورٹ ہی فراہم نہیں کی گئی آڈٹ حکام کو. تو جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں ڈیٹیل سامنے آتی کہ کس کس مد میں کمزوریاں مزید سامنے آئیں گی, وہ تو پیش ہی نہیں کی گئی. اور جو رپورٹس پیش ہوئی ہیں وہ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں وہ رپورٹس. یعنی اگر کہیں پہ وجوہات جو بیان کی گئی ہے آڈٹ حکام کے سامنے, جس قسم کے وجوہات رکھے گئے ہیں محکمہ جنگلات کی طرف سے, وہ تو آڈٹ حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ زمینی حقائق سے مطابقت ہی نہیں رکھتے ہیں.